بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم فقنا في الدين اللهم فقنا في الدين اللهم فقنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن کلاس میں خوش آمدید. اللہ تبارک و تعالی ہمارے وقت قبول فرمائے. آج کا سبق شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم وأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. ولا تخوضوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. وإن كانت طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. صدق اللہ العظیم. ولوطن اور لوط علیہ السلام اذ قالا جب انہوں نے کہا لقوم اپنے قوم سے اتؤتون الفاحشہ کیا تم فحش کا ارتکاب کرتے ہو ما سبقکم جو نہیں ما سبقکم تم سے پہلے بہا جو نہیں کیا تم سے پہلے بہا اس کا من احد من العالم کسی بھی شخص نے سارے سب جہانوں میں. انکم بے شک تم تأتون الرجال شہوتاً تم آتے ہو رجال مردوں کے پاس شہوتاً شہوت کے لیے من دون النساء عورتوں کو چھوڑ کر. بل انتم قوم مسرفون بلکہ تم ایسی قوم ہو جو مسرفون حد سے بڑے ہوئے ہو. وما کان جوابا اور نہیں تھا جواب قوم ہی ان کی قوم کا الا مگر ان قالو کہ انہوں نے کہا اخرجوہم کہ نکال دو انہیں من قریتکم اپنی بستی سے. انہم بے شک یہ اناسن یہ وہ لوگ ہیں انسان کے اناسن یتطہرون جو پاک باز بنتے ہیں. فانجیناہ پس نجات دی ہم نے اسے واہلہ اور اس کے گھر والوں کو الا امرأتہ سوائے اس کی بیوی کے عورت کے کانت من الغابرین وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ اور برسائے ہم نے ان پر ماترا بارش یعنی یہ بارش یہ پتھروں کی بارش اصل میں. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ پس دیکھو كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ کیسا انجام ہوا مجرمین کا. وَإِلَى مَدْيَنَ اور مدین کی طرف أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ان کے بھائی شعیب کو بھیجا.
قالا انہوں نے کہا یا قومی عبد اللہ، اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، مالکم نہیں ہے تمہارے لیے من الہ غیر، کوئی الہ سوائے اس کے، غیر اس کے سوا، قد یقیناً جاءتکم بینتم آئی ہے تمہارے پاس، بینتم کھلی واضح نشانی ہے، واضح بینہ میرے رب، واضح نشانی میرے ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ اور پورے کرو کیلا ماپ، والمیزان اور تول، ولا تبخسوا الناس اور نہ تم کمی کرو لوگوں کے ساتھ، اشیاء ان کی چیزوں میں، ولا تفسدوا اور نہ تم فساد پھیلاؤ، فی الارض زمین میں، بعد اصلاحها اس کی اصلاح کے بعد، ذالکم خیر لکم یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو، ولا تقعدوا اور نہ تم بیٹھو، بکل صراط ہر راستے پر، صراط راستے پر، توعدون جاتی کرنے کے لیے، وتصدون تم جاتی کرتے ہو، اور تصدون تو روکتے ہو، عن سبیل اللہ اللہ کے راہ سے، من آمنا اسے جو ایمان لایا بھی اس میں سے، وتبغونها عوجا اس پر ایمان لایا، وتبغون اور تم تلاش کرتے ہو اس میں عوجا کجی، عیب نکالتے ہو، وَاذْكُرُوا اور یاد کرو، اذ کنتم جب تم تھے، قلیلاً کم تعداد میں، فکثرکم پر اس نے زیادہ کر دیا تمہیں، وانظروا تو دیکھو، کیف کان عاقبۃ المفسدین کیسا انجام ہوا مفسدین کا، فساد پھیلانے والوں کا، ان کین ان کین اور اگر ہے، طائفۃ منکم تم میں سے ایک گروہ، آمنو جو ایمان لایا، بالذی ارسلت بھی اس پر، ارسلت بھیجا گیا ہوں میں، بھی جس کے ساتھ، وطائفۃ اور ایک گروہ ہے، لم یؤمنو جو نہیں ایمان لاتا، فاصبروا بس تم صبر کرو، حتی یہاں تک کہ یحکم اللہ بیننا کہ جہاں یہاں تک کہ یحکم فیصلہ کر دے اللہ، اللہ بیننا ہمارے درمیان، وہو خیر الحاکم وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ جیسے کہ پچھلے کئی رکوعات سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ انبیاء اسلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ پچھلے انبیاء جو کہ امتیں جو کیا کچھ کرتی رہی، ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے برائیوں کی پاداش، ان کے شرک کے اور برائیوں کی پاداش، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، اہل مکہ کو یہ سمجھایا جا رہا ہے انبیاء کی مثال دے کے، تو یہ قوم ہے، جیسے ہم نے پڑھا کہ وہ لوگ ہیں جو، یہ قوم ہے جو ان کے پاس، عربوں کے پاس عنوان جو قریبی تھے اور وہ سب پہچانتے تھے، وہ سب ان کو جانتے تھے کہ ہاں فلاں قوم کہاں تھی اور اس کے ساتھ کیا کچھ ہوا۔ تو یہاں پر جیسے نے پڑھا لوط علیہ السلام کے بارے میں، ان کی قوم کے بارے میں آنا کہ لوط علیہ السلام و لوطن، اور لوط علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ اذ قال القوم، انہوں نے کہا لوط علیہ السلام، سید میں یہ لوط علیہ السلام جو سید ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، تو وہ اپنے چچا کے ساتھ وہاں سے عراق سے نکلے اور ان پر ایمان لائے، اور پھر اپنے کچھ مدت شام اور فلسطین میں رہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک اور بستی کی طرف، جو آج کل شرق اردن جس کو کہا جاتا ہے میرواق پر فلسطین کے پاس، وہاں پہ اس کا صدر مقام صدوم کی ایک بستی تھی، وہاں پہ نبی بنا کے بھجوا دی اللہ تبارک و تعالیٰ، وہاں چلے گئے، اور وہیں جا کر انہوں نے جب بس کہ وہیں پہ شادی کر دی، اس وجہ سے اس کو ان کو قوم، ان کی قوم کو یہاں کہا گئی، یا شاید کوئی ان کی کوئی رشتہ داری بھی ہو سکتی ہے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ اپنے قوم سے أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ کہ تم آتے ہو فحاشیہ، فحش تم ایسا کام کرتے ہو، ما سبقکم بها من الأحد من الأحد جو کسی اور نے اس سے پہلے کسی بھی قوم نے ایسے کام نہیں کیا جو تم کرتے، یعنی کہ جب کوئی قوم کوئی ایسا اجتماعی طور پر ایک شرمناک فعل کو ایسا کام کرنے لگے کہ اس طرح انہوں نے اپنا لیا کہ اس کو اپنا شعار بنا لیا، کھلم کھلا اس کا ارتکاب کرنا، اس پر شرمانے کی بجائے فخر کرنا، اور سب کچھ اس کی مثال انسانی تاریخ میں کوئی بھی نہیں ملتی، اس لیے ان کو کہا گیا کہ تم ایسے کام کرتے ہو جو کبھی کسی نے نے کیا ہی نہیں۔ انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، تم وہ ہو کہ جو آتے ہو مردوں کے پاس اپنی شہوت کے لیے عورتوں کو چھوڑ کے، بل انتم بلکہ تم ہو قوم مسرفون جو ایسے لوگ جو حد سے بڑھ جانے والے ہو۔ تو یہ ان کو قوم کے لوط علیہ السلام نے ان کو بڑے سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ بہت برا کام ہے جس تم کرتے ہو، کسی نے کیا جیسے باز آ جاؤ، مگر ہوا کیا،
ان قوم کا جو کوئی اور جواب نہیں ہوا تو مکانہ جواب قومی، تو جواب دیا ان کی قوم نے، اللہ جواب نہیں دیا مگر یہ کہ انہوں نے کہا کہ اخرجوہم من قریتکم، نکال دو ان کو یہاں سے، اپنی بستی سے۔ اور کیوں نکال دو؟ انہم اناس یتطہرون، یہ بہت پاک باز بنتے ہیں، یہ بول رہے ہو بہت پاک باز بنتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لوگ صرف بے حیا اور بد کردار اور بد اخلاق نہیں تھے، بلکہ اخلاق کی پستی میں بھی اس حد تک گرے ہوئے تھے کہ انہیں اپنے درمیان کچھ چند نیک انسان جو لیکن نیکی سے بلانے والے اور بدی پر ٹوکنے والے وہ بھی گوارا نہ تھے، یعنی وہ کوئی اصلاح کی آواز کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے پاس جو تھوڑی بہت پاک لوگ تھے ان کو وہ چاہتے تھے کہ ہماری بستی سے نکل جائے۔ اس طرح کی قوم کا اس طرح اس حالت سے پہنچ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پھر یہی کرتا، فیصلہ کرتا ہے کہ ان کو تباہ کر دیا جائے۔ تو ان کے ساتھ یہی ہوا کہ جب تک کوئی انسان نہ رہے ایسا آدمی جو جو پاک صاف ہو، وہ بھی اگر نہ ہو، بالکل ہی بستی سے سارے ہی اگر بد کردار ہو جائیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بستی کو یا اس قوم کو ختم ہی کر دیتے ہیں۔ تو یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو نکال دو، یہ بڑے پاک صاف بنتے تو ان کو یہاں سے نکال دیا جاتا، یعنی کہ مگر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح کہ اللہ کی سنت ہے، فَأَنجَيْنَاهُ، ہم نے بچا لیا اسے اور اس کے گھر والوں کو، یعنی اس علاقے میں سوائے اس کے گھر والوں کے کوئی بھی ایمان لانے والا تھا ہی نہیں، صرف ان کے گھر والے تھے جو ایمان، ان کی بیٹیاں تھیں جو ایمان لے آئی تھیں، اور ان کی بیوی بھی نہیں، یعنی جس لیے کہا گیا کہ بیوی بھی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ اپنے گھر والوں کو لے کے نکل جانا، اور پھر مگر سوائے اپنی بیوی کے الا امرأتہ، اور سوائے اس کی بیوی کی کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، یعنی اسی قوم سے تعلق رکھتی تو اس کے خیالات بھی یا اپنی قوم کے ساتھ ان کی ہمدردیاں تھیں، تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالانکہ جب اندازہ لگائیں کہ نبی کی بیوی ہے، اس کے باوجود یہاں پہ اس کو بھی سزا دی جا رہی، اور وہ ان لوگوں میں شامل رہی جن پر عذاب آیا۔ اس لیے یہاں پہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ یہ جو نسب کا مسئلہ ہے کہ جی فلاں سے تعلق رکھتا ہے، فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہے، فلاں صاحب فلاں ہے، اس کی کوئی حیثیت ہے نہیں۔ یہاں نبی کی بیوی کو بھی یہاں پہ من الغابر، پیچھے رہنے جانے والوں میں سے تھی، اور پھر اس کو بھی اسی میں یہ جو آئی امطرنا علیہم مطرا، اور یہ جو ہم نے برسائی ان پر بارش، یہ پتھروں کی بارش ہے، اور ایک جگہ آتا ہے تو ان کو پتھروں کی بارش، دوسری جگہ آتا ہے کہ ان کو سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے پوری بستی کو اٹھایا اور اوپر لے جا کے الٹا پھینک دیا، یعنی الٹ کے اس پوری بستی کو الٹا کر دیا، اتنا اس پوری طرح اس کو عذاب دیا گیا۔ تو پھر یہ منظور کیف کان عاقبۃ المجرمین، تم دیکھو کہ کیسا انجام ہوتا ہے مجرمین کا۔ تو اسی طرح دوسری جگہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جیسے سورہ شعراء میں، وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ، تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہنے جانے والوں میں سے تھی۔ اس طرح دوسری جگہ فرمایا فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تو ہم نے اس بستی میں سے ایمان والوں میں سے جو بھی تھا نکال لیا، فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور ہم نے اس میں مسلمانوں کے ایک گھر کے سوا کوئی نہ پایا، یعنی ایک انہی کا گھر، ایک لوط علیہ السلام کا گھر تھا جو مسلمانوں کا گھر تھا، باقی ساری بستی کوئی شخص ان پہ ان کی بات ماننے والا تھا ہی نہیں، اور ان کی بیٹیاں تھیں انہیں لے کر نکل کر پیچھے جو عذاب آیا تو وہ ساری قوم تباہ ہو گئی۔ اسی طرح دوسرے جگہ فرمایا سورہ قمر میں انا ارسلنا علیہم حاصبا الا آل لوط فنجیناہ بسحر، بے شک ہم نے اس پر پتھر برسانے والے ایک ہوا بھیجی سوائے لوط کے گھر والوں کے، انہیں ہم نے صبح سے کچھ پہلے نجات دی۔ اس طرح سورہ ہود میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا وَلَمَّا جَاءَ امرنا، اور جب ہمارا حکم آیا، جعلنا علی عالیہا سافلہا وامطرنا علیہ حجارۃ من سجیل، تو ہم نے ان کے اوپر والے حصے کو اس کے نیچے کر دیا، یعنی پوری بستی کو اوپر لے جا کے الٹ دیا گیا، مندودن فسومۃ عند ربک، اور اس پر اور ان پر طے بدر کنگر پھینک کے پتھر برسائے جو تیرے رب کیا نشان زدہ تھے، وما ہی من الظالمین ببعید، اور ان ظالموں سے کوئی ہرگز دور نہ تھا، یعنی کہ یہ قریب ہی تمہارے بچے، تو یہ جانتے تھے کہ یہ بھی کہاں ہے۔ تو یہ اس قوم کا انجام ہوتا ہے جب اپنے نبی کی بات نہ مانے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کو بتا رہے ہیں کہ جو نہ بات پھر ان کا انجام بھی یہ ہوتا جو ان کا ہوا۔ پھر دوسرے بتائیں گے لا مدین اخاہم شعیب، اور پھر مدین کے بعد شعیب علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ
انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم نے بھیجا مدین کی طرف شعیب کو. مدین کے بھی مدین کی طرف بھیجا. یہ اصل میں شعیب علیہ السلام جو تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کے ایک صاحب تھے مدیان، ان کے بیٹے تھے. یعنی ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی قطورہ جن کا نام تھا، ان کے بطن سے تھے، ان کا نام تھا مدیان. تو انہی کی صفات میں جس طرح بڑے لوگوں کے نام سے چلتی ہیں، ان فلاں فلاں کے شخص سے قومیں چلتی ہیں، اسی طرح ان کے نام سے بھی مدین جیسے بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کے نام سے چلی، اسماعیل السلام کی بنی اسماعیل چلی، تو اولاد یعقوب سے بنی اسرائیل، اسی طرح ان کے نام سے بھی سارے مدین کے علاقے کی جو ساری آبادی جو تھی مدیان یعنی ابراہیم علیہ السلام کے زیر اثر آئی، اور اسی لیے بنی مدیان کہلائی. اس ملک کا نام بھی مدین ہی ہو گیا. تو یہ مدین میں وہاں پہ شعیب علیہ السلام کو بھیجا، یہ ابراہیم علیہ السلام کے یعنی کہ بیٹے یعنی پوتے سمجھے ان کے وہ تھے. تو انہوں نے بھی کہا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، جس طرح کہ ہر نبی نے یہ تعلیم دی کہ تمہیں، ہر نبی نے یہ تعلیم دی کہ کوئی نہیں، یہ بات کرو صرف اللہ کی، اس کے علاوہ تمہارا کوئی بھی معبود نہیں ہے. اور پھر قد جاءتکم بینۃ من ربکم، جو آ گئی تمہارے پاس، لے آئے تمہارے بینہ کوئی نہ کوئی تمہارے پاس کھلی دلیل آ گئی. یہ دلیل کیا ہر آیت کی دلیل کوئی مزید دلیل اثر ہوتی ہے بینہ، کوئی بعض دلیل مراد معجزہ ہی ہوتا ہے. مگر شیخ علیہ السلام کے معجزے کا قرآن کریم میں تو ذکر ہے نہیں، مگر آپ صلی اللہ جس نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی معجزہ دے کر بھیجا گیا، جس کے مطابق لوگ اس پر ایمان لائے، اور مجھے جو معجزہ دیا گیا وہی یعنی قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ نے میری طرف فرمائی، اور مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میرے پیروکار سب سے زیادہ ہوں گے. تو یقینی نبی کوئی معجزہ دیا گیا ہوگا جو یہاں پہ جس کا ذکر نہیں ہے، مگر انہیں دیا ضرور گیا ہوگا. پھر انہوں نے یہ کہ اس کی قوم میں جو ہے اور برائیوں کے علاوہ جو تھی تو صحیح تھی، تو ہمیشہ سے ہی یہ شرک کی بیماری تو ہر قوم میں چلتی رہی، کیونکہ یہ کوئی ان کے پہلے بھی مسلمان، یہ بھی یہ نہیں کہ بالکل کوئی کافر تھے، اس میں کوئی یا کوئی شعیب السلام کی طرف سے ان پہ کوئی پہلے سے یہ اللہ کو تو مانتے تھے، ان کا ایمان بھی تھا، اور جس طرح ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ وقت گزرتے کے ساتھ ساتھ لوگ بگڑتے چلے جاتے. تو یہ بھی ابتداءً بڑی سارے تھے تو مسلمان ہی، اور شعیب اسلام کے ظہور کے وقت ان کی حالت ایک بگڑی مسلمان جیسی تھی، یعنی جیسے موسیٰ علیہ السلام کے وقت جو ہے بنی اسرائیل والوں کی تھی. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کوئی 600-700 برس تک مشرک اور بد اخلاق قوموں کے درمیان رہتے رہتے یہ لوگ بھی شرک میں مبتلا ہو گئے تھے، اور پھر ان کے ساتھ ساتھ بد اخلاقی میں مبتلا ہو گئے، مگر اس کے باوجود ایمان کا دعویٰ ان کا تھا اور اس پہ فخر بھی کیا کرتے تھے. تو ان کے ایک تو شرک کی بڑی بیماری تھی، یہ تو تھی، اور دوسری تجارتی معاملات میں بددیانتی، یعنی تجارتی معاملات میں ان کی بددیانت تھی کہ یہ لوگوں کو کم تولا کرتے تھے، اور جب خود لیتے تو پورا، اور جب دیتے باری آتی تو پھر تولنے میں بھی اور باپ میں کمی کیا کرتے تھے. قد جاءتکم بینۃ من ربکم فاوفوا الکیل والمیزان، اور پورا تو ماپ اور تول، ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، اور نہ تم کمی کر لوگوں کو چیزیں دینے میں، ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور نہ تم فساد پھیلاؤ زمین میں. یعنی اس طرح کے جو اگر اب بے ایمانی حرکتیں ہوتی ہیں تو پھر زمین میں فساد پھیلتا ہے. ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اور یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم مومن ہو. تو اسی طرح ان کے یہی حالت ہوتی تھی کہ یہی کیا کرتے، جیسے ہم ایک سورت متطففین میں پڑھتے ہیں ویل للمطففین، ہلاکت ہے، بڑی ہلاکت ہے معطل میں کمی کرنے والوں کے لیے. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، لوگ جب لوگوں سے ماپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں. واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون، اور جب انہیں ماپ کر یا انہیں تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں. الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا یہ لوگ یقینی رکھتے ہیں کہ بے شک اٹھائے جانے والے ہیں لیوم عظیم، ایک بڑے دن کے لیے. یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس جس دن لوگ رب العالمین کے لیے کھڑے ہوں گے. سیدنا عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قوم نافت میں کمی کرتی ہے اس پر قحط سالی، سخت محنت اور حکمرانوں کا ظلم و ستم مسلط کر دیا جاتا ہے. تو یہ جو حرکتیں بیماری ہے قوم میں، یہ ہمارے یہاں بھی آج کل بہت زیادہ ہے، ہر شخص بے ایمانی پر یہ ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے. اسی لیے ہمارا حال بھی یہی ہے کہ قحط سالی بھی ہے، سخت محنت بھی لوگ کر رہے ہیں پھر بھی پورے نہیں ہو رہے، حکمرانوں کا ظلم و ستم بھی ہم پہ ہے. تو یہ اس وجہ سے کہ ہم تجارتی معاملات میں بے ایمانی کرتے ہیں، تجارتی معاملات ایمانداری کا نہ ہو تو پھر یہ حرکتیں ہو، یہ ہمارے ساتھ حالات ہوتے ہیں. پھر دوسری بیماری یہ تھی ولا تخذوا بكل صراط توعدون
یہ راستوں میں بیٹھ جاتے تھے، یہ لوگوں کے راستوں میں بیٹھ جاتے تھے، ان کو ڈراتے دھمکاتے تھے، ان کے مال چھین لیتے تھے، جو جبری ٹیکس ان سے وصول کرتے تھے، اور جو لوگ شعیب علیہ السلام کی باتیں سننے کے لیے بھی آنا چاہتے تھے انہیں بھی راستے میں روک کر طرح طرح سے تنگ کرتے تھے، بہکاتے تھے. یعنی شعیب علیہ السلام نے انہیں توحید کی طرف بلایا اور شرک سے ڈرایا، اور دوسری اخلاق کی جو باتیں بتاتے ان سے روکا کرتے تھے، بلکہ کہتے کہ نہیں ان کی طرف جانا نہیں، تو روکا کرتے تھے اللہ کی راہ سے. من آمن بھی وتبغون وجہ، اور اس میں عیب نکالتے تھے کہ ان کی باتیں سنو گے تو تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا، تباہ ہو جاؤ گے، فرام اس طرح کی باتیں وہ کیا کرتے تھے. اس سے روکا گیا کہ ولا تاخذوا، وہ روک کہ نہ تم بیٹھو ہر راستے پر تو لوگوں سے زیادتی کرو، جو بھی وہاں سے گزرتا تھا. یہ راستے میں اصل یہ ایسی کو جہاں سے تجارتی قافلے گزرا کرتے تھے، وہاں میں بیٹھ کے ان سے جبری ٹیکس وصول کرتے، ان کو تنگ کرتے، ان کا مال چھین لیتے، اور وہ یہ دونوں کام کیا کرتے تھے. وَاذْكُرُوا، پھر ان کو یاد دلا جا رہا ہے اذ کنتم وَاذْكُرُوا اذ کنتم قلیلا وَكَثَّرَكُم، تم تھوڑے تھے اور تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں زیادہ کر دیا، پھر بھی تم احسان اس کا مانو. وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، اور دیکھو کیسا انجام ہوتا ہے مفسدین کا، فساد پھیلانے والوں کا. یہ فساد پھیلانے سے ان کو منع کیا جا رہا ہے. پھر یہ کہ ان کان طائفۃ منکم آمنوا بالذی ارسلت به، اور ایک گروہ تم میں سے ایسا ہے جو ایک گروہ ایسا جو مجھ پر ایمان لاتا ہے اس چیز پر جو میری طرف نازل کی گئی ہے. وطائفۃ لم یؤمنوا واصبروا، اور تو ایک گروہ ایسا ہے جو اس پر ایمان نہیں لاتا. فاصبروا، پر صبر کرو، یا صبر کرنے سے مراد یہ نہیں کہ کوئی صبر کرو، یہاں تو مراد ہے کہ پھر عذاب کا تم انتظار کرو. یہاں پہ اس کے یہاں پہ انہیں دھمکی دی جا رہی ہے کہ اگر یہ حرکتیں کرو گے تو پھر یہاں کہ یہ انتظار کرو، پھر تمہارے پر جو عذاب آنے والا ہے ان پہ جو ہے وہ ان پر ڈرایا جا رہا ہے. فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا، کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے. اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے تو پھر وہی ہوتا ہے، جس طرح اوپر ہم پڑھتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ آتا ہے ان کے لیے کہ جو مانتے نہیں ہیں، جو اللہ نبی کی مخالفت کرتے ہیں، تو پھر ان کو تو ہمیشہ کے لیے تباہ کر دیا جاتا تھا. یہاں پہ بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ تم انتظار کرو اور فیصلے کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے درمیان کر دے، اور وہ خیر الحاکمین، اور سب سے بہتر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی فیصلہ کرنے والا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی طرف سے ان کو دھمکایا جا رہا ہے. سورہ ہود میں آتا ہے کہ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ، اور میری قوم تم اپنی جگہ عمل کرو، بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں. سَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب تم جان لو گے. مَن يَأْتِهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ، کہ جلد جانا کون ہے جس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے گا. وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ، اور کون ہے جو جھوٹا ہے. وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ، اور انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں. تو یہاں بھی وہی بات کی جا رہی ہے کہ پھر انتظار کرو، ہم انتظار کرتے دیکھتے ہیں کس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو بچائے اس قوم اللہ رسولوں کی نافرمانی سے. تو ہمیں بھی ان چیزوں کا دیکھنا چاہیے جو برائیاں ان قوموں میں تھی اور جن کے بارے میں عذاب آئے، تو ہم میں بھی نہ ہو، اگر کہ ہوں تو پھر اس کو ٹھیک کر لینا چاہیے، ورنہ انجام پھر ان کا بھی وہی ہوتا ہے. پوری قوم تو اب تباہ نہیں ہوتی، مگر پھر رسوا ضرور ہوتی ہے، اس پہ چھوٹے چھوٹے عذاب آتے رہتے ہیں، یا قوم تباہ جس طرح ہمارے یہاں کتنے مشکل حالات آتے جا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے قرآن پہ سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.